السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 5 کا کچھ حصہ پڑھا تھا۔ آج ہم کچھ حصہ اور پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 تا سبق نمبر 4 ہم نے مکمل پڑھ لیے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1، 2، 3 اور 4 کی مکمل ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر ہم سکھانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شب جمعہ اور بروز جمعہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل ہم نے سبق نمبر 5 کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ سبق نمبر 5 کے قواعد بھی میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے، امید ہے آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتی ہوں کہ کل تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین کی آواز بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، اس کی آواز کیا ہوگی؟ ان، ان۔ اس طرح زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں، یعنی اس کو نہیں پڑھنا ہجے کرتے وقت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ کل ہم نے کچھ حصہ سبق نمبر 5 کا پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم کچھ حصہ اور پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ مخارج بھی یاد کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سٹارٹ ہوگا 6 نمبر لائن سے۔ کاف 2 زبر کن، کاف 2 زیر کن، کاف 2 پیش کن، 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 کن۔ آگے ہے حروف مستعلیہ موٹا کاف یعنی 2 نقطوں والا، قاف 2 زبر کن، قاف 2 زیر کن، قاف 2 پیش کن، 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 کن۔ ایک ہی آواز باریک ہے اور ایک ہی آواز پر ہے، آپ نے ان دونوں میں فرق واضح کر کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا مشکل نہ لگے۔ تو سب سے پہلے یہ باریک کاف کا مخرج آپ نے یاد کر لینا ہے۔ کاف 2 زبر کن کا مخرج کون سا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، اور موٹا کاف یعنی 2 نقطوں والا کاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی آپ نے ساتھ ساتھ مخارج کو یاد کرتے جانا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن، 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 ہن۔ آگے ہا 2 زبر ہن، ہا 2 زیر ہن، ہا 2 پیش ہن، 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 ہن۔ اس سے جو پہلے ہا پڑا ہے، ہا 2 زبر ہن یعنی 2 آنکھوں والی ہا، اس کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، اور ہا دوسرا ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، یعنی ہا 2 زبر ہن، ہن، ہن۔ اس کی آواز میں سانس باہر آئے گا، اس کی آواز میں سانس اندر کی طرف کھنچ جائے گا اور آواز حلق کے نیچے والے حصے سے نکالنی ہے۔ اس میں حلق کے درمیان والے حصے سے جو ہے ہا 2 زبر ہن۔ آگے ہے حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان، ان۔ عین 2 زبر ان، عین 2 زیر ان، عین 2 پیش ان، ان، ان۔ اس میں بھی آپ نے فرق واضح کرنا ہے، حمزہ کی آواز میں ہلکا سا جھٹکا آئے گا اور حمزہ کو ہمیشہ تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑ جاتا ہے، ان، 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 یعنی اس کی آواز حلق کے، عین کی آواز حلق کے درمیان والے حصے سے آئے گی اور حمزہ کی آواز حلق کے نیچے والے حصے سے اس کی ادائیگی ہو، اس کا مخرج حلق کے نیچے والے حصے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ خا 2 زبر خن، خا 2 زیر خن، خا 2 پیش خن، 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 خن۔ اس میں ہلکی سے جیسے ہم خراش لیتے ہیں نا ایسے کر کے، اس میں اس کی آواز وہاں سے ادائیگی ہوگی، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے،
خا کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ حلق کے اوپر والے حصے سے۔ اس طرح غائن آ گیا، غائن دو زبر غن، غائن دو زیر غن، غائن دو پیش غن، غن غن غن۔ وہ کیا تھا؟ خن خن خن، غن غن غن، دونوں کا مخرج سیم ہے، یعنی حلق کے اوپر والے حصے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اب با کا مخرج یاد کر لیتے ہیں کہ زبان نہیں، با دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ کون سا حروف ہے؟ جو 4 حروف ہم نے پڑھے تھے، با فا میم واو، یہ چاروں حروف صرف ہونٹوں سے ادا کرنے ہیں۔ اس طرح میم میں بھی یہ کہاں سے ادائیگی ہوگی اس کی؟ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ تمام مخرج آپ نے یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے مدنی قاعدہ پڑھنا آ جائے۔ اس طرح سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 5 کے قواعد بھی ہم نے یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو مدنی قاعدہ سمجھنا، پڑھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں کہ کاف اور قاف کا القاب کیا تھے، یعنی ان کے نام کیا تھے۔ ان دونوں کا نام کیا ہے؟ حروف لاویہ۔ اسی طرح ہا ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، یہ 6 حروف حلقیاں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ ان کا مخرج بھی آپ نے تمام اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح با اور میم کا مخرج بھی یاد کر لینا ہے اور اس کے قواعد بھی اور ان کے نام کیا ہیں؟ با فا میم واو کیا چیزیں ہیں؟ یہ حروف شفویہ ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔